ایک نئی سورت شروع ہوئی، سورہ رعد۔ اس میں شروعات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، کہ عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور عقل والے کون ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں، کسی سے وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے آپ کا کسی شخص سے کچھ لین دین تھا، تو اس شخص نے آپ سے کہا کہ آپ یہاں رکے، میں آتا ہوں، اور 3 دن بعد وہ واپس آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے زحمت یا مشقت میں ڈال دیا۔ تو صرف اس وعدے کی پاسداری، ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ وعدہ قرض ہوتا ہے، لہذا کسی سے وعدہ کریں، وہ جھوٹ کا گناہ کا وعدہ نہ ہو تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ کسی سے ملنے کی بات کی ہے تو اس کو پورا کریں، قرض لیا ہے اس کو ادا کرنے کی بات ہو تو وقت سے ادا کریں، ایسا نہ ہو کہ سامنے والے کو فون کرنا پڑے۔ تو وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، وعدہ توڑتے نہیں ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ، جن سے اللہ نے جوڑنے کے لیے کہا ہے صلہ رحمی، اس سے صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی میں آج کل مسائل زیادہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ سامنے والا بھی ہمارا اسی ٹائپ سے برتاؤ کرے جیسا ہم کرتے ہیں یا اس سے اچھا کرے، لیکن اگر ہم کسی صلہ رحمی صرف اس لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے مال میں اضافہ ہو، اس کے عمر میں اضافہ ہو، تو اسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ تو صلہ رحمی کا یہ 2 فائدہ تو انشاءاللہ مل ہی جائے گا۔ اب سامنے والا اس کا اچھے سے جواب دے یا نہ دے، یہ اس کا لک آؤٹ ہے، اس کا کام ہے، باقی انسان کو اپنی طرف سے صلہ رحمی کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ اچھی اور بری حالت میں خرچ بھی کرتے ہیں عقل والے لوگ۔ تو یہ عقل والے لوگ ہیں، ظاہر ہے اس کا فائدہ انہیں اس دنیا میں بھی انشاءاللہ ملے گا اور آخرت میں ملنا ہی ملنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک آیت ہے کہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے ہی ان دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اپنے ایمان کو رینیو کیا کرو، تازہ کیا کرو۔ صحابہ نے فرمایا کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ تو اللہ کو یاد کرنا، تسبیح ہو، تحمید ہو، تحلیل ہو، اور اس کے علاوہ سب سے اچھا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں صبح اٹھنے سے لے کر شام سونے تک، ان دعاؤں کا اہتمام کریں تو ایسے ہی بہت سارے اذکار ہو جائیں گے۔ اسی طرح قرآن کریم بھی اللہ کے ذکر میں سے ہے، پابندی کے ساتھ اس کی تلاوت بھی کریں۔ آگے نئی سورہ شروع ہوتی، سورہ ابراہیم، اس میں ایک آیت ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت سی نعمتیں دی ہیں، انسان ان کو سمجھتا نہیں ہے۔ آنکھیں اللہ نے صحیح دی، دل صحیح دیا، کڈنی صحیح دی، دماغ صحیح دیا، ہاتھ پیر صحیح دی، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہی ہیں، لیکن انسان جو نعمت نہیں ہوتی اسی کے فکر میں رہتا ہے، اور جو نعمتیں ہیں ان کی نافرمانی کرتا ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں if you don't have what you like you must like what you have، اگر جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو کم سے کم جو ہے اسی کو پسند کرنا شروع کر دیں۔ اسی کو کہتے ہیں کہ جو نہیں ملا اس کا غم نہیں، جو مل گیا وہ کم نہیں۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں 80 سال کی عمر سے زائد عمر ہو گئی تو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا، اور ابھی وہ دودھ پیتا بچہ تھا کہ اس کو کہا کہ جا کے بے آب و گیا سرزمین میں چھوڑ کے آ جائیں، جہاں نہ آدم زاد کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں جا کے چھوڑ دیا جہاں آج خانہ کعبہ ہے، اور پھر وہاں سے واپس آ گئے، اور بچے اور بیوی نظر سے اوجھل ہو گئے، وہیں دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اللہ ہم نے اپنے ذریت کو، اپنے بال بچوں کو چھوڑ دیا ہے آپ کے پاک گھر کے پاس، تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دیجئے اور انہیں پھلوں کی روزی دیجیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے کیسی قبول کی کہ آج مکہ میں پھلوں کی کمی نہیں ہوتی، جبکہ لاکھوں لاکھ لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اور ابھی 1-2 دن پہلے کی رپورٹ ہے کہ 5 لاکھ لوگوں نے عمرہ کیا، اور پھر حج کے موقع پہ تو نہ جانے کتنی بھیڑ لیتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس کو کسی شاعر نے بیان کیا، سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سکون قلب مانگا، خوئے تسلیم و رضا مانگی، دعا مانگی
کہ اے مالک عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں، اسی سنسان وادی میں انہیں روزی کا ساما دے، اسی بے برگ و سامانی کو شان صد بہارا دے، الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، کہ قوم ایک روز پابند صلاۃ و صوم ہو جائے۔ آگے ایک نئی سورہ شروع ہوتی ہے، سورہ حج۔ اس میں اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ کر دیا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، اور ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ صحیح قرآن نہ بدلا جائے گا۔ آگے ایک نئی سورہ شروع ہوتی ہے، سورہ نحل۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والخیل والبغال والحمیر، کہ گھوڑے، خچر اور گدھے اس لیے ہیں تاکہ تم پر سواری کرو، اور زینت کا سامان بھی تمہارے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کو تم جانتے نہیں ہو۔ اسی میں آگے ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ صبح سے لے کر شام تک، سر سے لے کر پاؤں تک کتنی نعمتیں اللہ کی ہیں جو بارش کی طرح برستی رہتی۔ سانس کی ہی نعمت کو لے لیجئے کہ اگر سانس اندر جا کے باہر نہ آئے تب بھی انسان ختم، باہر جا کے اندر نہ آئے تب بھی انسان ختم۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، دونوں جہاں کے درمیاں بس فاصلہ ایک سانس کا، جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا شہد کی مکھی کے بارے میں، کہ شہد کی مکھی کس طریقے سے آسانی سے راستہ اپنا تلاش کر لیتی، کئی کلومیٹر بھی چلی جاتی ہے اپنے چھتے کو چھوڑ کر، واپس پھر اپنے چھتے پر آسانی سے پہنچ جاتی ہے۔ اس میں نشانیاں پوشیدہ ہیں عقل والوں کے لیے۔ ایک آیت آگے ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکالا تھا تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے تو تم کچھ نہیں جانتے تھے، اللہ نے تمہارے لیے بنائے آنکھ اور کان اور دل تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ آنکھ نہیں ہوگی دنیا کی ہر خوبصورتی بیکار ہے، اور اگر دل اداس ہو جائے، دل میں خرابی ہو جائے تو ظاہر ہے، روحانی خرابی ہو تو روحانی مسئلہ ہے، جسمانی خرابی ہو تو ظاہر ہے دل میں سرجری ہوتی ہے، کیا کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ دنیا کی محفلوں سے اگتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ دل اداس ہوتا ہے تو ہر چیز اداسی اداس لگتی ہے، اور دل خوش ہوتا ہے تو ہر چیز خوشی میں محسوس ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ اس لیے اللہ نے بنایا ہے تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی تمام نعمتوں پر شکریہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔